جی السلام علیکم ناظرین، آج ہم موجود ہیں طارق افریدی صاحب کے ساتھ۔ سب سے پہلا تو آپ نے فرانس کا پوچھا، ہمارا جانا ہوا تھا پیگال چرچ میں راک تھا، گگرا جس کو ہم کہتے ہیں، لمبا جو ہوتا ہے، ہاں لمبا جو ہوتا ہے، اور ہمارا ایک روایت بھی تھا ہمارے قبائلی علاقوں میں تو آج تک پہنا جاتا ہے، بلکہ فرانس میں اور جرمنی کے اندر بھی میں میوزیمز میں گیا ہوں تو ان کے میوزیمز میں بھی فراک ہے۔ اور افریقہ میں ہم نے اردو بولنے والوں کو دیکھا، ان سے ہم نے پوچھا بھائی آپ نے اردو کہاں سے سیکھا؟ انہوں نے کہا جی ہم پاکستان گئے تھے، 4 مہینے لگائے، اردو بھی سیکھ لی۔ اچھا، جنید جمشید صاحب ہمارے محلے کی مسجد میں آئے تھے I8 میں، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ جنید جمشید کون ہے، تو اس انداز میں پوچھا کہ آپ مجھے نہیں جانتے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا واقعی آپ مجھے نہیں جانتے؟ میں نے بڑا غور سے اس کو دیکھا، میں نے کہا نہیں، میں یہ بھی نیا نیا تبلیغ میں آیا تھا جنید۔ تو پھر اس نے مجھے کہا کہ کیا آپ سے دوستی ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا جی کیوں نہیں ہو سکتی، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ تو ماشاءاللہ جب آتا تھا میرے پاس گھر پہ ٹھہرتا تھا اور بڑی دوستی تھی۔ وفات سے تقریباً کوئی 10-15 دن پہلے میرے گھر پہ 25 دن رہا۔ اچھا، ہاں، اب آج کی بات میں آپ کو بتاؤں، ہم اپنے ٹاور پہ بیٹھے تھے مارکیٹنگ آفس میں۔ جی السلام علیکم ناظرین، آج ہم موجود ہیں طارق افریدی صاحب کے ساتھ۔ تبلیغی جماعت کے اندر یہ بہت بڑے کہہ سکتے ہیں کہ داعی ہیں اور بہت عرصے سے اس کام کے ساتھ منسلک ہیں۔ میرا نام ہے عثمان محمد خان اور میں آپ کا ہوسٹ ہوں، اور آج ہم بات کریں گے دنیا کے 2 پہلوؤں کی۔ ایک پہلو وہ ہے کہ جو دنیا کی ہمیں حسین تاثرات دکھائے جاتے ہیں اسکول میں، کالج میں، ایک بڑا آدمی بننا، اور ایک ہے کہ اسی کا برعکس جو آج معاشرے میں جس چیز کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کا الٹ ہے، یعنی کہ مسجد کے ساتھ جڑنا، اللہ کے گھروں کے ساتھ جڑنا، اللہ کی دین کے لیے کام کرنا۔ یہ 2 چیزیں آج معاشرے میں بالکل الٹ نہج پہ کھڑی ہو چکی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ میرا ذاتی ایکسپیرینس میں تبلیغ کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا ہے کہ تبلیغی لوگ جو مجھے ملے وہ بلکہ دنیا داری میں بھی عام لوگوں سے بہتر تھے۔ تو آج اس کی مثال ہمارے ساتھ ایک موجود ہیں جو طارق افریدی صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ان کو استقامت دے اور اس کام میں قائم رکھے۔ طارق صاحب کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ طارق صاحب، پہلے تو میں سب سے پہلے آپ سے بات پوچھنا جو چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ تبلیغی جماعت میں آپ کی تاریخ کیسے تھی، کس طرح سے آپ آئے، اور تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کے اندر لاسٹ 20 ایئرس کے اندر کیا چینجز آئے اس کام کی بدولت، اس کام کی ذریعے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، اور چونکہ ہمارا علاقہ قبائلی علاقہ ہے تو ہمارے علاقوں کے اندر دینداری کا عمومی رجحان ہے۔ وہاں پہ مساجد، مدارس اور علماء کرام، جب سے ہم نے آنکھ کھولی تو وہاں پہ الحمدللہ یہ ترتیب وہاں پر عمومی تھی، اور تقریباً تبلیغ کی محنت کی وجہ سے یہ ساری چیزیں وجود میں آئیں۔ ہماری پیدائش سے پہلے تبلیغ کا کام ہمارے علاقوں کے اندر تھا، لیکن جس وقت ہم جوان ہوئے تو ہم نے آنکھ کسی محنت کے اندر کھولی، تو اس طرح ہمارا بنیاد ہی چونکہ دعوت کی محنت میں تھا تو ہمیں بہت آسانی کے ساتھ یہ لائن ملی، اور الحمدللہ اس کی وجہ سے ہمیں آسانی کے ساتھ سمجھنے کا موقع ملا۔ تو بچپن سے الحمدللہ ہم اس کام کے ساتھ لگے۔ تقریباً ہم 5ویں 6ٹھی جماعت میں پڑھتے تھے جب ہماری مساجد میں جماعتیں آتی تھی، تو ہم چونکہ عمومی طور پر ہم مسجد میں نمازی تھے، بچے بھی آتے تھے، بڑے بھی آتے تھے، تو ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا تھا، اور اللہ پاک نے سمجھ دی تھی تو اس کام کے ساتھ ہم لگ گئے۔ تو طارق صاحب، دنیاوی رجحان ہر بندے کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، مطلب کہ بچپن میں ہم بچے سے پوچھتے ہیں کہ اس نے کیا بننا ہے، تو کوئی پائلٹ بننا چاہتا ہے، کوئی جو ہے وہ انجینئر بننا چاہتا ہے، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، ہمارے معاشرے کی عام مثالیں۔ تو اس سب کے درمیان بھی آپ نے فرمایا کہ فیملی کے تھرو آپ اس کام کے ساتھ لگے، تو آج یہ چیز فیملی وائز جو ہے کم ہوتی جا رہی ہے، یعنی کہ تبلیغ کا میں نے جو ذاتی ایکسپیرینس کیا ہے، وہ میری ایج کے لوگ مطلب اپنی یونیورسٹی کالج میں ہوتے ہیں، وہ اپنی ایک ٹائپ کی زندگی جی رہے ہیں، اور ان کو ایک تبلیغی جماعت ملتی ہے، یا وہ لوگ فار ایگزامپل ان کو ان کے گھر کے باہر ملتے ہیں یا کسی مسجد میں، یا اس طرح سے انٹریکشن ہوتا ہے کینڈیڈ قسم کا، تو وہاں پہ ان کا انٹروڈکشن ہوتا ہے کہ یار یہ جماعت ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ لوگوں کے یہ آئیڈیاز جو ہیں لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہے؟ کیا یہ تبلیغی جماعت کی اپنی کمزوری ہے، یا یہ لوگوں کی کیا یہ ایک اسٹرکچرل کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ آئیڈیاز لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہے؟ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھو، اس وقت دنیا کے اندر جو ہے نا، جو سب سے بڑی تبدیلی آ رہی ہے وہ کلچر چینج ہے۔ مسلمانوں کا ایک ہی کلچر ہے، اور وہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی۔ دین اور دنیا یہ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی ہے، دنیا بھی دین ہی ہے۔
بنیادی طور پر ہم لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ دنیا الگ چیز ہے، لیکن دنیا الگ چیز نہیں ہے، دنیا دین ہے۔ اسلام ایک سسٹم ہے، اسلام ایک مذہب نہیں ہے، یہ نظام زندگی ہے۔ تو جس وقت آپ اسلام کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کی دنیا اس کے ساتھ ساتھ خود بنتی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ انسان کا جیسا عمل ہوتا ہے اس کے مطابق اللہ کا جو غیب کا سسٹم ہے، جو چھپا ہوا ہے، وہ ساتھ ہی چلتا رہتا ہے۔ اب اللہ کا نظام ہے کہ دیانتداری کے ساتھ زندگی گزارو، تو اگر ایک کافر دیانتداری کے ساتھ زندگی گزارے گا تو اس کی بھی دنیا بنے گی۔ اللہ کا نظام ہے کہ چیریٹی کرو، لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ، تو اگر ایک کافر یہ کام کرے گا تو اس کے مال میں بھی اللہ اضافہ کریں گے۔ تو اللہ کا سسٹم الگ نہیں ہے، اللہ کا سسٹم دین اور دنیا یہ ایک ہی ہے، اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ باقی جو کلچر چینج کی بات ہے وہ تو دیکھو نا، اس وقت میڈیا دنیا کے اندر اتنا پھیل گیا ہے کہ برازیل کا کلچر ہم پاکستان میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، آسٹریلیا کا کلچر ہم پاکستان میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ تو چونکہ جو ہمارا روایتی کلچر ایک سسٹم تھا، جیسے میں اس سسٹم کے تحت تبلیغ کے اندر آیا، آج کل وہ ہمارے یہاں آپ کو نہیں ملے گا۔ اب مساجد میں عمومیت کے ساتھ بچوں کا بڑوں کا جانے کا رجحان نہیں ہے، تو وہ چیز ختم ہو رہی ہے۔ ایک گلی کے اندر اگر 50 گھر ہیں تو ہر گھر کے اندر ایک الگ قسم کی نسل تیار ہو رہی ہے، یہ ایک عجیب بات ہے۔ اس بات پر ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اگر ہم ایک ایک گلی میں ایک ایک گھر کے اوپر جائیں گے اور ایک ایک گھر کا دروازہ کٹکھٹا کے وہاں سے مسلمانوں کو وہاں سے نکال کے ان کو سمجھا بجھا کے مسجد کے اندر لائیں گے تو یہ زیادہ بہتر طریقے سے یہ کام ہو سکتا ہے۔ افریدی صاحب، کچھ معاملہ ایسا ہے کہ وہ جنگل میں منگل والی مثال ہے نا، کہ ایک جگہ میں کوئی چیز ہو رہی ہے اور دوسرے اس سے ناواقف ہیں۔ آج یہ چیز گروپنگ جو ہے یہ بڑھ چکی ہے، یعنی کہ ایک بندے کی فون میں بھی وہی پروفائلز اس کو نظر آتی ہیں جس میں اس نے سبسکرائب کیا، اور اس کے علاوہ ایک چیز تھی جو بڑا پرومیننٹ معاشرے میں اصلاح کا ذریعہ تھا، وہ تھا جمعہ کا خطبہ۔ جمعے کے خطبے کے اندر آپ دیکھیں کہ لوگوں کو اس طرح سے سینس نہیں ہے کہ کس ٹائم پہ آنا ہے اور اس کو سننا ہے، اور اس طرح سے جو ہے ایک طرح سے جو مولوی صاحب ہیں یا جو امام صاحب ہیں ان کا کردار آہستہ آہستہ معاشرے سے نکلتا جا رہا ہے۔ تو اس کے آلٹرنیٹ میں جو آپ لوگوں نے یہ جو ایک ذریعہ اپنایا، جو لوگوں کے گھروں میں جا کے دستک دے کے ان سے بات کرنا، ان کا مختلف تیور کو برداشت کرنا، ان کی دی ہوئی تکالیف کو برداشت کرنا، یہ سب ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک حکمت کا نتیجہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جماعت کو خصوصی طور پہ عطا کی۔ تو آپ کے حساب سے یہ میتھڈولوجی کہاں سے آتی ہے اور اس کی اینڈنگ کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے میڈیا سورس ہے اسی چیز کی سیم۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، وہ اس لیے اللہ نے بھیجا تھا کہ وہ اللہ کو ریپریزنٹ کرتے تھے مخلوق کے سامنے، وہ اللہ کی پریزنٹیشن دیتے تھے، وہ اللہ کے ریپریزنٹیٹیو تھے، وہ اللہ کے سفیر تھے، وہ اللہ کے ایمبیسڈر تھے، وہ اللہ کی مطلوب اور مقصود زندگی کو بیان کرتے تھے لوگوں کے سامنے۔ تو وہ جو محنت تھی وہ سینہ بسینہ تھی نبیوں کی محنت۔ صرف اس بات کو ہم کاپی کرتے ہیں کہ وہ جو نبیوں کا اصل طریقہ تھا کہ سینہ بسینہ چل پھر کر ایک ایک آدمی کے پاس جا کے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی بات کو اس کے سامنے واضح کیا جائے، تو اصل میں ہم نے یہ جو ماخوذ کیا ہے یا جو لیا ہے یہ طریقہ، یہ نبیوں کی ترتیب سے لیا ہے۔ باقی یہ نہیں کہ ہم الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا یا ان چیزوں کی نفی کرتے ہیں کہ اس کو اسلام کے لیے استعمال نہ کریں، ہو رہا ہے، لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہوگا، اور لیکن ہم نے مخصوص طریقہ وہ استعمال کیا، اور یہ نہیں کہ وہ ایک گلی محلے کے اندر تک ہے، بلکہ اس کو ہم نے ساری دنیا میں پھیلایا ہوا ہے۔ گزشتہ 100 سال کے اندر، بلکہ 99 ایئرز میں تبلیغ کا کام موجودہ صدی میں 1924 میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، الیاس کاندلوی، انہوں نے ہندوستان سے شروع کیا، تو ہمیں 99 سال میں اس کام کا نیٹ ورک پوری دنیا کے اندر نظر آ رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا شہر دنیا میں نہیں ہے جہاں پہ تبلیغی مراکز نہیں بنے، حتیٰ کہ اسرائیل کے اندر 5 تبلیغی مراکز ہیں۔ اسرائیل جو یہودیوں کا گڑھ ہے، اسرائیل کے اندر 5 تبلیغی مراکز ہیں، اور اسرائیل کے لوگ ہمیں ملتے ہیں، آتے ہیں وہاں پہ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں حج کرنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ بتاتے رہتے ہیں کہ ہمارے ہاں اتنے تبلیغی مراکز بن گئے اور ہر شب جمعہ پہ اتنی تعداد ہوتی ہے لوگوں کی۔ تو 99 ایئرز میں یہ نیٹ ورک بہت پھیلا۔ پھر اس نیٹ ورک کے ذریعے سے سب سے بڑا فائدہ جو ہمیں نظر آیا وہ یہ تھا کہ تمام ذہنوں کے لوگ مسلمانوں کے وہ اس محنت کے اندر آئے،
چاہے وہ شافعی ہے، حنبلی ہے، مالکی ہے، یا چاہے وہ کسی بھی فرقے کا، کسی بھی مسلک کا ہے، تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تقریباً ہمیں جہاں بین الاقوامی شخصیات آتی ہیں جن تبلیغی مراکز میں اور اسلامک سینٹرز میں ہمارا جانا ہوتا ہے، تو وہاں پہ کوئی اختلاف نہیں ہوتا، سب ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں، بلکہ وہ ابھی میرے پاس اردن کی جماعت آئی تھی، وہ واپس جا کے رو رہے تھے ہم سے مل کے۔ تو ہم نے یہ محبتوں کی فضا مسلمانوں کے اندر جو دیکھی، یہ نبیوں کی محنت کو نبیوں کے طریقے پر کرنے کی وجہ سے ہم نے دیکھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا سکسیس جو ہے پوری کی پوری موومنٹ کا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، یعنی کہ گھوم پھر کے، جس طرح طائف کا واقعہ آتا ہے کہ ساری تکالیف جو ان کو دی جاتی ہیں، ادھر طائف جاتے ہیں، ان کے پیچھے لڑکوں کو لگا دیا جاتا ہے، پتھراؤ ہوتا ہے، یہاں تک کہ ان کے جوتے مبارک جو ہیں وہ خون سے بھر جاتے ہیں، تو یہ اس سب کے باوجود وہ طائف کے لیے بد دعا دینے سے انکار کرتے ہیں۔ تو اسی پہ میں اپنی سیکنڈ سیگمنٹ پہ آتا ہوں، اور وہ ہے انٹرنیشنل ٹریول کا، جو وہ ہے کہ انٹرنیشنل ٹریول کس طرح سے آپ نے یہ کیا۔ اور دوسری چیز جو میں آپ سے ذاتی طور پہ بھی اس سے پہلے پوچھنا چاہ رہا تھا، کیونکہ ٹاپک کے ساتھ جوائن ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو مولوی حضرات کی اکثر سختی ہم دیکھتے ہیں، اور سختی ہوتی ہے، اور بہت زیادہ ایک ایکسٹریمزم قسم کی سوچ ہے، اور وہ اس کی وجہ سے لوگ متنفر ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ کس وجہ سے، یہ کیا دین کا حصہ ہے؟ پہلی بات آپ مجھ سے بہتر وضاحت کر سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ کس طرح سے لوگوں کے مزاج کی وجہ سے دین کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ اس پہ تھوڑی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تبلیغ کا یہ جو مخصوص طریقہ جو ہم نے اپنایا ہے کہ چل پھر کر لوگوں کے پاس جایا جائے، اپنے گھروں کو جیسے 3 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، یہ کوئی سنت نہیں ہے کہ آپ نے 4 مہینے لگانے، یہ ایک ترتیب ہے جو ہم نے بنائی ہے، ہماری اپنی بنائی ہوئی ترتیب ہے۔ باقی اصل تو ہجرت ہے نا، چل کر جانا۔ اب وہ چاہے آپ ساری عمر کے لیے چلے جائیں، لیکن ساری عمر کے لیے تو کوئی جا نہیں سکتا، تو اس لیے ہم نے اوقات کا تعین کر لیا تاکہ لوگوں کا اپنا دنیاوی ترتیب، بیوی بچوں کا ماحول اور ساری چیزیں وہ بھی برقرار رہیں، اور وہ دین کی محنت بھی۔ اب جب آپ گھر چھوڑتے ہیں تو اس میں قربانی کا عنصر آتا ہے، آپ کے گھر کے آرام دہ واش روم، آرام دہ بیٹھکیں، آرام دہ بیڈ رومز، آپ کی پرآسائش زندگی، اب آپ ان چیزوں کو چھوڑتے ہیں، اور ایسے ملکوں میں، ایسے علاقوں میں، ایسے دیہاتوں میں، ایسے شہروں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں آپ جاتے ہیں۔ اب افریقہ میں ہمارا جانا ہوا، صحراؤں میں ہمارا جانا ہوا، یہ بلوچستان میں، سندھ میں تھر پار کر، نگر پار کر۔ میں اسٹوڈنٹ تھا جب کالج میں پڑھتا تھا، تو ہم نے تھر پار کر میں 40 دن لگائے، جہاں پانی بھی نہیں ملتا تھا۔ 2 کلومیٹر پہ تو ہم گدھا خریدا ہوا تھا، اس کے اوپر پانی لاتے تھے پینے کے لیے۔ تو اب یہ قربانیاں ساتھ شامل ہو جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ جل جلالہ ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں، کیونکہ قرآن کی آیت ایسی ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو مجاہدہ اور کوشش کرے گا تو ہم اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولیں گے۔ تو اس مخصوص طریقے میں قربانی کا عنصر ہے، اور اس قربانی کے عنصر پر ہدایت کا وعدہ ہے۔ اللہ نے ہدایت کا وعدہ کیا ہے کہ جو محنت اور کوشش کرے گا۔ دیکھو، ہدایت کے لیے 2 چیزیں شرط ہیں، ایک طلب ہدایت شرط ہے، ایک جوہد ہدایت شرط ہے۔ تو جوہد بھی کرنا ہے اور طلب بھی ضروری ہے۔ اب ہم تبلیغ والے کیا کرتے ہیں، ہم جا کے بے طلبوں میں طلب پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان میں طلب پیدا ہو جائے۔ تو نبوت کے دو شعبے ہیں، ایک تعلیم اور ایک دعوت۔ تعلیم وہ شعبہ ہے جس میں طالب آپ کے پاس چل کر آتا ہے، اور دعوت وہ شعبہ ہے جس میں آپ کو بے طلبوں کے پاس جا کے ان کو طالب بناتے ہیں، ان کو طالب بنانا پڑتا ہے۔ تو ایک تو یہ اس میں قربانی ہے اور مجاہدہ ہے، اور تفصیل میں اگر میں جاؤں گا تو بہت لمبی چوڑی بات ہو جائے گی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں آتے ہیں اماں ہاجرہ کے ساتھ، تو اس وقت اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ آپ چلے جائیں فلسطین کی طرف۔ تو ایک بیوی کو اور ننھے بچے کو اکیلا چھوڑ کر فلسطین اس کا واپس جانا، اور بوڑھا آدمی 82 سال کی عمر تھی، 83 سال کی، 82 سال میں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور 83 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام 1 سال یا 9 مہینے کے تھے جب آپ مکہ مکرمہ سے فلسطین گئے۔ 1 سال فلسطین میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کا کام کیا، اور 1 سال کے بعد وہ واپس آئے۔ اور جب وہ واپس آئے تو اماں ہاجرہ کے پاس رات کو ٹھہرنے کا حکم نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ چلے جائیں عراق۔ 8 سال تبلیغ کا کام کیا، پھر واپس آئے ہیں 8 سال۔ تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ جہاں لکھا ہوا ہے کہ تبلیغ کا کام کیسے ہونا چاہیے وہاں تو ہم پڑھتے نہیں،
اور جہاں پڑھتے ہیں وہاں لکھا نہیں. صحیح. تو ابراہیم علیہ السلام اور یہ سارے نبی جنہوں نے دعوت کا کام کیا، اب ہم نے تبلیغ ان سے سیکھنی ہے، نبیوں سے سیکھنی ہے. بالکل ٹھیک. کیونکہ سب سے بڑے تبلیغ والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور اب ہمارے استاد انبیاء تھے. اب نبیوں کا کیا طریقہ تھا تبلیغ کا، ہم نے اس کو اختیار کرنا ہے. اس کے لیے آپ چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں. انبیاء کی دعوت میں یہ نہیں کہ ایک آدمی کہے کہ آج راکٹ کا زمانہ ہے، اونٹ کا زمانہ نہیں، تو ہم آج جہاز کیوں استعمال کریں، ہم یہ کیوں استعمال کریں، ہم بھی گدھے کے اوپر چلے جائیں، ہم بھی خچر کے اوپر سفر کریں. یہ بات نہیں ہے. دیکھیں دعوت کا طرز اور انداز وہ تو ہوگا نبیوں کا، باقی اسباب آپ کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی افریدی صاحب، میں تھوڑی سی یہ بات کرنا چاہوں گا. آپ نے مجاہدے کی بات کی، اپنے نفس کے اوپر بوجھ برداشت کرنا، اپنے اوپر چیز کو لے کے آنا، مطلب کہ پورا پورا اس کو ایکسیپٹ کرنا کہ یہ راستے کی سختیاں ہیں، یہ وہاں کی رہائش کی سختیاں ہیں، اور اس سب کے باوجود ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ مینٹین کرنا. یہ چیز اس کے برعکس ہے کہ انسان مسجد میں یا اپنے گھر کی کمفرٹ میں بیٹھا ہے، اور جو آنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر آپ دیکھیں کہ اگر فار ایگزامپل ایک بندہ ایک غلط کام کر رہا ہے، وہ صف اس نے غلط بنائی ہے، یا اس نے فار ایگزامپل مسجد کے اندر کوئی ایسا کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے. جیسے ایک بدو کی مثال آتی ہے کہ وہ بدو جو عرب کے جو بدو ہوتے تھے، یعنی کہ سبربز میں جو رہتے تھے، جو اندر آتے تھے گھوم پھر کے، تو اس نے مسجد میں پیشاب کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جوتے نہیں مارے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کسی قسم کی سختی نہیں کی. جب اس نے پیشاب کر لی تو پھر انہوں نے صحابہ کو کہا کہ اب آپ اس پہ بالٹی انڈیل دیں پانی کی. تو یہ بالکل ایک الٹ مثال ہے جو آج کل میں نے کئی ایسے قصے سنے، اور میں نے ذاتی طور پہ دیکھا ہے کہ مساجد کے اندر امام جو ہیں وہ لوگوں کو ڈانٹ رہے ہیں، ڈبٹ رہے ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ ایک تعلق ان کا اگر تو ہو تو وہ تو پیار کی بھی ڈانٹ ہو سکتی ہے. اگر آپ مجھے ڈانٹیں تو میں برا نہ مناؤں، لیکن میرا آپ کا تعلق ایگزسٹنگ ہے. ایک نئے بندے کو جب آپ سختی کے ساتھ تبلیغ کریں گے تو اس کی ایک کنیکشن ٹوٹے گا. تبلیغ کے لیے نرمی کا ہونا یہ سب سے اولین صفات میں سے ہے کہ آپ جب لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں تو آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. یہ اخلاق ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اسلام ہی تو پھیلا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ آپ فرعون کی طرف جائیے، وہ سرکش ہو چکا ہے. لیکن ساتھ طریقہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جب تم فرعون سے بات کرو وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ تم فرعون سے نرمی سے بات کرنا. نرمی بہت ضروری ہے. اگر فرعون کے لیے نرمی ضروری ہے تو عام لوگوں کے لیے کتنی ضروری ہے. فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، تو نبیوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نرمی کے ساتھ بات کرتے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نرمی سے محروم ہوا وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا. آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو آدمی نرمی سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کو وہ آدمی بہت پسند ہے جو خندہ پیشہ ہوں اور لوگ اس کو ملنا پسند کرتے ہوں، اور فرمایا بدبخت ہے وہ آدمی جو ترش روح ہو اور لوگ اس کے ملنے سے کتراتے ہوں. تو تبلیغ میں چاہے امام مساجد ہیں اور چاہے عام مسلمان ہیں، ہمیں نرمی اختیار کرنی ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت تو اس میں بڑی پیش رفت ہو چکی ہے، لوگ اس چیز کو جان چکے ہیں. اب تو ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے لوگ اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں اور اس لوگوں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. ٹھیک ہے طارق صاحب، میں آپ کے ساتھ ایک انٹرنیشنل ٹریول پہ بات کر رہا تھا، اور آپ کی جرنی جو ہے اس کے اندر بہت انٹرسٹنگ ایسپیکٹس ہیں. لیکن اس سے آنے سے پہلے میں تھوڑا سا یہ شیئر کروں کہ آپ کے بارے میں میرا جو ایک کہہ سکتے اوپینین ہے وہ بہت چینج ہوا ہے ود ٹائم. فرسٹ ٹائم میں آپ کو ملا تو میں اس بات کو سمجھ گیا تھا کہ جو جماعت تھی پورے کے پورے کو لیڈ آپ کر رہے تھے، اور آپ کے ساتھی جو تھے وہ آپ کی اس قیادت پہ جو تھے متفق تھے سارے. لیکن جو چیز میں نے فیل کی کہ وہ پیار محبت جس طرح آپ نے ہمیں بلایا بٹھایا اور ہمارے ساتھ دین کی بات کی، اور ہماری بات آپ نے سب سے پہلے سنی. آپ نے جو ہماری بات سنی اور پھر آپ نے ہم سے کی نا، تو پھر ہمیں ایک خاص قسم کی اپنائیت، اور آج کرتے کرتے آج ہم آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور وہی اپنائیت بلکہ اس میں مجھے اضافہ فیل ہوا ہے. آپ نے دل کی نرمی کی بات کی، اس کے علاوہ ایکسپیرینس، حکمت، یہ ساری چیزیں ایک تو ایک لوکل انوائرمنٹ میں کس طرح سے آپ نے اس پہ کام کیا، اور دوسرا انٹرنیشنلی آپ نے اس کا سکسیس جو حاصل کیا اس پہ بھی تھوڑی سی وضاحت کی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کے اندر جتنی صفات آتی ہیں وہ صفات دو چیزوں سے آتی ہیں. اس میں علم کا ہونا بھی ضروری ہے اور اس میں ماحول کا ہونا بھی ضروری ہے. اگر آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ صفات لے سکیں گے،
اور اگر آپ کے پاس اچھا ماحول ہوگا تو وہ آپ صفات لے سکیں گے۔ سب سے بہترین ماحول جو ہے وہ اپنے بزرگوں کا ہوتا ہے، جو آپ کے گھر کے آپ کے بڑے ہوتے ہیں۔ اب اس وقت امت کے اندر وہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں کہ بزرگوں کے پاس بچے نہیں بیٹھتے، لوگ دنیا کے کام دندوں میں مشغول ہوتے ہیں، والدین بچوں کے پاس نہیں بیٹھتے، بچے والدین کے پاس نہیں بیٹھتے۔ اس کی وجہ سے بہت بڑے فاصلے پیدا ہو رہے ہیں امت کے اندر۔ تو سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ ماحول کا بنانا۔ اگر ایک آدمی کے پاس بنا ہوا ماحول نہیں ہے تو وہ خود بنائے گا۔ اب آج کی بات میں آپ کو بتاؤں، ہم اپنے ٹاور پہ بیٹھے تھے مارکیٹنگ آفس میں، تو عصر کی نماز کا وقت تھا، تو میں نے آواز لگائی کہ چلیں جی سب عصر پڑھیں، تو ایک نے کہا جی 4:30 بجے جماعت ہے۔ میں نے کہا نہیں، ابھی 4:15 ہو گئے، ٹائم داخل ہو گیا، تو مسجد تو ہے نہیں، مصلی ہے، تو سب چلیں۔ اب وہ جب میں نے دیکھا بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کا وضو نہیں تھا، تو کسی نے ٹائی پہنی ہوئی تھی، کسی نے پینٹ پہنا ہوا تھا، ماشاءاللہ وہ مارکیٹنگ والے آپ کو پتہ ہے وہ تو بڑے سوٹڈ بوٹڈ آتے ہیں سارے۔ تو میں نے سب کو کہا سب وضو کر لو، تو بہانے سب نے ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا یہ بتاؤ سارے مسلمان ہیں؟ تو سب نے کہا جی الحمدللہ مسلمان ہیں۔ تو میں نے کہا پھر وضو کر لو تو نماز پڑھتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ سب نے وضو کیا اور 4:30 بجے ہماری 2 صفیں بن گئی۔ حالانکہ پہلے مجھے نمازی 3 بندے ہی نظر آ رہے تھے، لیکن ہم نے اتنے پیار محبت میں ماحول نماز کا بنا دیا اور سب اتنے خوش تھے۔ مغرب بھی سب نے پڑھی اور عشاء بھی سب نے پڑھی، 3 نمازیں ان سب لوگوں نے ہمارے ساتھ پڑھی۔ تو ماحول بنانا پڑتا ہے دینداری کے لیے، اس کے لیے آپ کو تھوڑی ہمت کرنی پڑتی ہے۔ جب آپ ہمت کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ تو محنت نہ کرنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی، جو محنت نہیں کرتا۔ تو لوکلی ہمیں اپنے بزرگوں سے بڑا فائدہ ہوا اپنے گھروں کے اندر۔ چونکہ ہمارے گھروں کے اندر ماحول تبلیغ کا تھا، دینداری کا تھا۔ ہمارے والد صاحب روزانہ حدیث کی کتاب لاتے تھے اور وہ پڑھتے تھے، اور ہم سارے گھر کے لوگ جو ہے وہ بیٹھ کے اس کو سنتے تھے، اور کبھی کبھی وہ کتاب ہمارے ہاتھ میں پکڑاتے تھے کہ آج بیٹا آپ پڑھ لیں یہ حدیث کی کتاب، تو ہم پڑھتے تھے تو ہم بڑے متاثر ہو جاتے تھے۔ پھر میں نے اپنے محلے میں ایک نماز کے بعد حدیث کی کتاب پڑھنا شروع کی، تو محلے کے لوگوں کو آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ بھئی یہ بھی ایک کام ہے، اور الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ ہمارا ایک اچھا ماحول بن گیا، اور اللہ پاک نے ہمیں آگے اللہ پاک ہمیں لے کے گئے۔ جب ہم انٹرنیشنل لیول کے اوپر آئے تبلیغ کے کام میں، تو شروع میں ہمارا افریقہ میں جانا ہوا۔ اب افریقہ میں کالے لوگ، جنگلی لوگ، اور اکثریت ایسی تھی جو کہتے تھے کہ ہم تو مسلمان تھے۔ فرانس کے ایسے علاقے جیسے یہ اپنا سینیگال ہے، اس میں کافی یہ فرینچ کالونیاں ہیں، اور یہ موزمبیق وغیرہ جو ہیں یہ پرتگال کی کالونیاں رہی ہیں۔ تو جہاں پر فرانس تھا، مڈغاسکر جو ہے یہ فرانس کی کالونی ہے، یہاں پر ہمارا ایک بستی میں جانا ہوا، ایک مسلمان تھا، اس کا نام علی تھا، اور اس کی بیوی جو تھی وہ کرسچن تھی۔ تو ہم نے پوچھا کہ علی آپ کیسے مسلمان؟ بزرگ آدمی تھا۔ تو اس نے کہا کہ فرانسیسی فوجوں نے ہمارے سب لوگوں کو قتل کیا، مسلمانوں کو، تو میں بھاگتا بھاگتا اپنی جان کی امان جان کے تو میں اس بستی میں داخل ہو گیا۔ بستی والوں نے مجھے پناہ دی، اور میں یہاں ساری زندگی رہا، یہاں شادی بھی ہو گئی، میری بیگم عیسائی ہے اور میں مسلمان ہوں۔ لیکن جب ہم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس اسلام کی کون سی بات ہے، اس نے کہا مجھے تو پتہ نہیں کہ اسلام کی کون سی بات ہے، لیکن میرا نام علی ہے اور میں مسلمان ہوں۔ تو باقی نہ اس کو شہادت کا کلمہ پتہ اور نہ کچھ۔ اب ہم نے 2 دن قیام کیا اس بستی میں، تو الحمدللہ وہ مسلمان ہوا، اور اس کا پورا بڑا خاندان تھا، اس کے پوتے اور پڑ پوتی بھی تھے، اور کوئی میرے خیال میں 90 ایئرز اس کی عمر تھی، لیکن وہ سب ایسے اس کی بات مانتے تھے علی بابا کی کہ وہ سب آ کے بیٹھ جاتے۔ اس نے سب کو قریب کیا اور سب مسلمان ہو گئے، سارا خاندان مسلمان ہوا اسی ڈے۔ ہاں انہیں 2 دنوں میں۔ اچھا، ہم نے ان کو کہا کہ ہم آپ کا ایمان بچانے آئے ہیں، اچھا، ہم تو آپ سے ملنے آئے ہیں۔ وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں، آپ ہم سے ملنے آئے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری جگہوں پہ ہمارا یہ تجربہ بڑا کامیاب رہا کہ جب ہم مسلمان دوسرے مسلمانوں کی پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، ہم اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، اور یہ نبیوں کی طریقہ بھی ہے۔ اب یہ پاپوا میں ہماری تشکیل ہوئی،
جو انڈونیشیا کے انڈر آتا ہے لیکن یہ نیو گینی کے ساتھ ٹچ ہے, اور دوسری سائڈ پہ پیسیفک اوشن کو ٹچ کرتا ہے, اور آسٹریلیا کے سامنے میرے خیال میں 300-400 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا پیسیفک میں ڈاروین سے. تو یہ مختلف علاقے ہیں. ہم نے پاپوا نیو گینی کے بارڈر سے کام شروع کیا, اور یہ ٹوٹلی کالے لوگ ہیں, بلیک ایبوریجنیز. یہ آسٹریلیا کی نسل ہے. گوروں نے ان کو اپنے علاقوں سے بھگایا اور گوروں نے آسٹریلیا پہ قبضہ کیا, اور یہ ان جنگلوں کے اندر آتے آتے یہ بہک گئے. تو یہ نیٹو لوگ ہیں اس جگہ. ہاں, نیٹو لوگ ہیں اور مسلمان تھے. ابھی تک اگر آپ کسی سے پوچھیں گے تو ابراہیم, یعقوب, اسماعیل, اسحاق, الیاس, محمد, علی, عثمان, یہ عام نام ہے, کامن نیمز. لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ مسلمان ہیں, وہ کہیں گے نہیں, ہم مسلمان نہیں ہیں. کیا ہیں؟ کیتھولک ہیں, پروٹیسٹنٹ ہیں. اچھا کیسے ہوئے آپ؟ تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم 30 سال پہلے ہوئے, 50 سال پہلے ہوئے, 20 سال پہلے ہوئے. اچھا آپ کو اسلام کی کوئی بات یاد ہے؟ پھر اکثر لوگ شہادت کا کلمہ بتاتے تھے, اور کہ ہاں مجھے یہ یاد ہے, ایک آدمی تھا, اس کا نام اسماعیل تھا, تو اس کی عمر تقریباً 70 سال تھی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا مذہب کون سا ہے؟ وہ ملائی زبان سمجھتے ہیں, انڈونیشیا کی زبان. آپا ایتو آگاما, آگاما کہتے ہیں مذہب کو. تو اس نے کہا سایا پروٹیسٹنٹ, میں پروٹیسٹنٹ ہوں. تو میں نے کہا بگی مانا پروٹیسٹنٹ, آپ کیسے پروٹیسٹنٹ ہیں؟ ناما کامو ناما اورنگ اسلام. تو یہ آپ کا جو نام ہے یہ تو اسلام کے آدمیوں کا نام ہے. میں بس وضاحت کر دوں کہ پروٹیسٹنٹ عیسائیت کا ایک فرقہ ہے. ہاں پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے, جیسے مسلمانوں کے اندر شیعہ ہیں یا سنی ہے, اس طرح ان کے اندر کیتھولک ہیں, پروٹیسٹنٹ جو ہیں یہ جو پٹی ہے مقدونیا اور یوگوسلاویا اور یہ بیلاروس اور یوکرائن, یہاں پہ یہ پروٹیسٹنٹ بہت زیادہ ہیں ان علاقوں کے اندر. تو اسماعیل بابا نے بتایا کہ 1975 میں ہمارے پاس یہاں پر عیسائی آئے تھے, اور ہم یہ سارے جزیرے کے لوگ, اس جزیرے کا نام تھا کومبس, تو ہم سارے جزیرے کے لوگ عیسائی ہو گئے. اب پہلے مسلمان تھے, اور اس نے کہا کہ پہلی مرتبہ آج ہمارے پاس کوئی مسلمان ملنے آیا ہے. تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ دیکھیں, اگر 1975 میں ہمارے لوگ یہاں آتے تو یہ کیوں عیسائی ہوتے, آج ہی عیسائی نہ ہوتے. یہ جو میں کہتا ہوں نا سینہ بسینہ محنت کی جائے, وہ اس کی وجہ یہ ہے. اب میڈیا تو پیرس کے اندر کام کر رہا ہے, میڈیا تو اسلام آباد کے اندر کام کر رہا ہے. اب وہ جو پاپوا نیو گینی کے جزیرے ہیں وہاں کون جائے گا؟ بالکل. اور پھر آنے والے وقتوں میں جب آپ وہاں پر یہ صورت ہے کہ ایک آدمی نے مجھے کہا میرا نام مسلمان ہے. میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں. میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا محمد. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ ہمارے نبی کا کیا نام ہے؟ کہتے یہ نہیں پتا. اب اپنا نام محمد بتا رہا ہے اور مسلمان, اور نبی کا نام نہیں پتا. تو یقین کریں ہمیں اتنی حیرت ہوتی تھی, اور میں ساتھیوں کو کہتا تھا کہ دیکھو تبلیغ والے جب محلوں میں کہتے ہیں لکھو بھئی 7 مہینے کے لیے کون تیار ہے, سال کے لیے کون تیار ہے, ہماری آنکھیں نیچے ہوتی ہیں, ہم 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نہیں جا سکتے, 3 دن کے لیے نہیں جا سکتے. یہ یہاں دیکھیں, یہاں تو لگتا ہے جیسے ہمیں اپنی ساری زندگی لگانی چاہیے ان لوگوں کے اوپر. اور الحمدللہ ہم نے وہاں پہ زمین خریدی میراوکے میں, وہاں پر ہم نے اسلامک سینٹر بنایا ہے, اور ابھی الحمدللہ وہاں پر بڑی اچھی گیدرنگ ہوتی ہے. آس پاس کے علاقوں میں تبلیغ کا کام شروع ہو گیا ہے. ہم 2011 میں وہاں گئے تھے, 2011 میں, اور اچھی خاصی چلت پھرت ہوئی ہے. اور جس روٹ پر ہماری جماعت نے کام کیا تو اس کے بعد پاکستان سے تقریباً میں نے 15 کے قریب جماعتیں بھیجی ہوں گی اس روٹ پہ. تو ہم نے بہت اچھا کام کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو یہ سینہ بسینہ محنت میں کافی جو ہے رونقیں ہیں. ہم نے یورپ کے اندر بھی اس کے بہت اچھے نتیجے ہمیں ملے. یورپ کے اندر جہاں پر میڈیا بھی استعمال ہوتا ہے, اب یورپ کے اندر تو ہر جگہ میڈیا ہے, وہاں ہم نے پیدل سفر کیا یورپ میں, اور اسی طرح ٹرینوں میں سفر کیے, پیدل سفر کیے, اور اپنی گاڑیوں پہ سفر کیے. تو وہاں بھی ہمیں, اب جرمن میں ہمیں ترک بہت ملے دیہاتوں کے اندر. ہاں ترک بہت زیادہ آباد ہیں, تقریباً 60 لاکھ کے قریب, بلکہ اس سے شاید زیادہ ہیں, 70-75 لاکھ کے قریب ترک آباد ہیں. اس طرح افغانستان کے لوگوں کی تقریباً کوئی 6-7 لاکھ کے قریب آبادی ہے. ابھی شام کے لوگ بہت زیادہ. تو ہمیں ان لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہماری جماعتوں کے جانے سے. اچھا پھر جب ہم بازار میں جا رہے ہیں تو ہم تو کپڑے پہنتے ہیں اپنا جو ہماری ثقافتی لباس ہے, یا آپ اس کو سنت کے قریب کا لباس بھی کہہ سکتے ہیں, سنت کے قریب کا لباس بھی کہہ سکتے ہیں, یا ہماری ثقافتی لباس بھی ہے. تو اب جب ان چہروں میں اور لباس میں لوگ ہمیں دیکھتے تھے
تو وہ ضرور ہم سے پوچھتے تھے اور ان کو پتہ بھی چلتا تھا کہ یہ اجنبی لوگ ہیں، یہاں کے مقامی نہیں ہیں، تو وہ ہمارے قریب آتے تھے. تو اس طرح بہت سارے مسلمانوں کو ہمارے قریب ہونے کا موقع ملا اور الحمدللہ بہتر ہوئے، بلکہ الحمدللہ بہت سارے غیر مسلم لوگ اسلام میں داخل ہوئے. اب ہمارے ساتھ ایک نوجوان اسلام میں داخل ہوا اور کچھ عرصے کے بعد میں وہاں گیا تو اس نے مجھے کہا کہ الحمدللہ میرے ساتھ کوئی 51 لوگ مسلمان ہوئے ہیں. تو اس طرح ماشاءاللہ یہ کام پھر پھیلتا ہے، پھلتا پھولتا ہے جب آدمی محنت کرتا ہے. یہ آپ ناظرین یہ چیز دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹرولی امپیکٹفل کام ہے. مطلب کہ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ایسی ایسی جگہوں پہ جانا اور وہاں کے لوگوں تک پیغام پہنچانا جو کہ آلریڈی مسلمان ہیں. اور یہ چیز مطلب آپ خود اس بات کا احساس کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح کہ اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم میں وہ تکلیف محسوس ہوتی. تو یہ درد، یہ محنت جو ہے، یہ کوئی نفلی عبادت نہیں ہے، یہ بلکہ سب سے بڑا فرض ہے کہ ہم اپنے بھائیوں تک حق کا پیغام پہنچائیں. میں اسی چیز کی ایک ذاتی آپ کو مثال دیتا ہوں افریدی صاحب، کہ مجھے یہ بات ہی نہیں پتہ تھی کہ مسجد کے اندر جمعے کی اور عید کے علاوہ کی کوئی نماز ہوتی ہے، کیونکہ کبھی کسی نے کہا نہیں تھا، نہ اس طرح سے نالج تھی، نہ کبھی ایکسپیرینس تھا. تو میں ایک دفعہ لاہور، اپنے رشتہ دار ہیں میری والد صاحب کی خالہ ہیں، تو ان کے گھر کے باہر بیل بجی. تو میں اس وقت جو ہے نا سگریٹ پیتا تھا، تو میں باہر واک بہت کرتا تھا، تو میں نکل گیا. تو وہ کچھ انکل تھے، وہ سارے جو ہے انہوں کا لباس جو ہے آپ کے وہی والا شلوار قمیض اور سنت کے قریب اور یہ سارا کچھ. لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز جو میں نے ذاتی طور پہ فیل کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ مسجد میں آئیں اور ہمارا بیان سنیں اور نماز پڑھیں. تو میں پہلے تو حیران ہوا کہ یہاں نماز ہوتی ہے. دوسری بات میں نے کہا کہ یار کیا یہ بیان ہوگا، یہی بتائیں گے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ انکل آپ کیا کرتے ہیں. تو ایک انکل ان میں سے کوئی دکاندار تھے، ایک اس میں سے کوئی 2 پروفیشنلز تھے، ایک کوئی ڈاکٹر تھا اور ایک انجینئر تھا. طارق صاحب بلیو کریں کہ میں بڑی مشکل سے اس دن مسجد پہنچا نماز کے لیے مغرب کا، میری آنکھ لگی ایسے. جب میں نماز کے لیے پہنچا، نماز میں نے پڑھی، تو وہ ماحول دیکھ کے مجھے بڑا ایک اثر فیل ہوا. اور اس نماز کے بعد جو انہوں نے بیان کیا، انہوں نے یہ بات کی کہ یونیورس کا پورا سٹرکچر کس طرح سے کام کر رہا ہے، ایک چیز دوسری کے ساتھ لنکڈ ہے. تو یہ سارا کا سارا سسٹم کیا سائنسی طور پر ایوولوشن کے تھرو ہو گیا ایک دم سے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی کریٹر ہے، کوئی ڈیزائنر ہے؟ تو جب میں نے یہ بات سنی میں تو حیران ہوا. میں نے کہا میں نے بہت سے ڈاکٹر، بہت سے انجینئر کو ملاقات ہوئی، لیکن اس طرح کی تھنکنگ، اتنی براڈ تھنکنگ، میں اس چیز سے بڑا متاثر ہوا. میرا ایک فلسفانہ قسم کا ذہن تھا. تو اس کے بعد پھر میں آہستہ آہستہ مسجد کے ساتھ جب جڑا بھی تو اس کی پرائر ایگزسٹنگ نالج کے ساتھ جڑا. تو یہ ایک دکھ اور درد کی بات ہے کہ ہماری آج کی جنریشن کے اندر نالج اور دینی نالج خاص طور پہ بہت ہی کمزور ہے. تو آپ کے حساب سے اس کی کیا وجوہات ہیں اور کس طرح سے اس کے اندر، ایک تو یہ میڈیا ہے ذریعہ جس کے تھرو شفٹ لایا جا سکتا ہے، لیکن کس طرح سے ہم نوجوانوں کی، آپ مطلب کیا میسج دینا چاہیں گے کہ ان کو مسجد کے ساتھ قریب کرنا، اللہ کے دین کے ساتھ قریب کرنا، خاص طور پہ پاکستان میں لوکلی، اس کے لیے کیا حربے اپنائے جائیں؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سینہ بسینہ جو محنت ہے نا، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس کا. ہم نے افریقہ میں قادیانیوں کو دیکھا کہ جو یہاں سے چل کے جا کے وہاں پر اپنے بوریا بستر ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک جہلم کا آدمی مجھے ملا مڈغاسکر میں، جو 5 سال سے ایک بستی کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور وہ کام کر رہا تھا. اور جب میں نے بستی والوں کو کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہے تو وہ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا کیسے مسلمان نہیں ہے؟ میں نے اس کو بلایا، بستی والوں کو سب کو جمع کیا، اور جس گھر میں وہ ٹھہرتا تھا اس نے ڈنڈے اٹھائے اور ڈنڈوں سے اس کو نکالا. میں نے کہا اس کو مارنا نہیں، لیکن اس کو ایئرپورٹ چھوڑ کے آؤ اور اس کو پاکستان کی فلائٹ کرا دو اور اس کو بند کر دو، یہ مسلمان نہیں ہے. اب آپ مجھے بتاؤ، وہ سینہ بسینہ محنت کر رہے ہیں قادیانی، ایک ایک گاؤں میں جا کے سالوں سال رہتے ہیں. اس طرح مختلف علاقوں میں، افریقہ میں تو اتنا کام کر رہے ہیں اور غریب لوگ ہیں. تو میری یہ مشورہ کیا ہے، یہ تو اللہ کا طریقہ ہے کہ امت جو ہے وہ نبیوں کے طریقے سے کام کرے اور ایک ہو کے کام کرے، اور ایک ہو کے کام کرے، ایک ہو کے کام کرے، اچھے نتیجے نکلیں گے. لیکن بھائی دیکھیں، تبلیغ کا کام کسی نہ کسی شکل میں دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بادشاہوں سے بھی لیتے ہیں کام، ہاں فقیروں سے بھی لیتے ہیں، دکانداروں سے بھی لیتے ہیں، کسی نہ کسی شکل کے اندر کام ہو رہا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ میں کہوں کہ ہم تبلیغی جماعت والے صرف کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ دنیا میں بہت سارے لوگ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، لیکن اصل شکل تبلیغ کے کام کی وہ ہے سینہ بسینہ. اگر آپ سینہ بسینہ چل پھر کر کریں گے تو اس میں ایک مجاہدہ ہوگا، قربانی ہوگی، آپ کا بچوں کا چھوڑنا، کاروبار کو چھوڑنا، علاقے کو چھوڑنا، سہولتوں کو چھوڑنا. اب ہم ایک جزیرے میں گئے، تیمیکا،
اگر آپ انٹرنیٹ پہ تھوڑا چیک کریں نا تیمیکا، تو تیمیکا میں فری پورٹ امریکن کمپنی کام کرتی ہے مائننگ، گولڈ مائننگ. تو تیمیکا سے 3 دن کشتی میں ہم فاصلے پہ گئے، 3 دن. اور ایک جزیرہ تھا تقوی. تو تقوی میں جب ہم پہنچے نا 92 گھر تھے، 2 گھر مسلمانوں کے تھے اور 90 گھر عیسائی ہو چکے تھے. اچھا. اور پتہ چلا کہ یہ 2 گھر جو ہیں یہ امام مسجد تھا، یہ اس کے بچے ہیں. اچھا. اور اس نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا تم لوگوں نے عیسائی نہیں ہونا. اور ماشاءاللہ دونوں کو نماز بھی آتی تھی اور قرآن بھی پڑھتے تھے، اور ان کے اندر گھر میں قرآن بھی تھا. لیکن وہ 90 گھر عیسائی ہو چکے تھے. اور جو ان کا سردار تک، سردار کو وہ کہتے تھے کپالا، تو وہ کپالا بھی عیسائی ہو چکا تھا. تو میں نے وہ 90 گھروں کی نا کھانے کی دعوت کی جتنے تھے، کہ ایک وقت کا کھانا آپ لوگ ہمارے ساتھ کھائیں. چاول ہم نے بنائے دیگوں میں، مچھلی بنائی. تو وہ کپالا کو میں نے ساتھ بٹھایا. تو مجھے اس سردار نے کہا کہ کیا آپ ہمیں مسلمان بنانا چاہتے ہیں؟ تو میں خاموش رہا. میں نے اس سے کہا آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ اسلام عیسائیت سے پہلے آپ کیا تھے؟ تو اس نے کہا مسلمان. تو میں نے کہا ہم تو لوگوں کو یہ یاد کرواتے ہیں کہ تمہارا جو مذہب تھا اسی کو اختیار کر لیں. ٹھیک ہے. ہاں، تو آپ کا پہلے جو مذہب تھا آپ اس کو دیکھ لیں. تو ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم یہی کہتے ہیں کیونکہ ہمارے پیچھے پیچھے یہ مشنری والے لگے ہوتے تھے. ہم 3 دن بعد جس جزیرے میں پہنچتے تھے، یہ جہاز پہ نا گھنٹے کے بعد ہمارے پیچھے پہنچ جاتے تھے. یہ اپنا پادری اور یہ جو نندے ہوتی ہیں، یہ ہاں ایک جہاز میں یہ 2 3 چھوٹے جہاز ہیں، پانی پہ اترتے ہیں. تو یہ ہمارے پیچھے پیچھے لوگوں کو کہتے تھے یہ القاعدہ والے، ان کی بات نہیں سنو، یہ پاکستان سے آئے ہیں. لیکن ہم اپنا پیغام پہنچاتے تھے، جزیروں میں جاتے تھے. تو 3 دن بعد ایک جزیرے میں ہم پہنچے اور وہاں پر الحمدللہ وہ 2 مسلمان مضبوط ہو گئے اپنے اسلام پہ. پھر ہم نے وہاں مسجد کی بنیاد رکھی اور وہ باقی لوگوں سے، سردار سے بھی بات ہوئی. وہ مسلمان نہیں ہوئے لیکن کم از کم ان کو آگاہی ہو گئی کہ دنیا میں اسلام موجود ہے. کوئی آدمی ہمارے پاس چل کر آیا ہے تو چل کر جانا یہ اصل طریقہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پر کام کر لیا جائے، اس پر محنت کی جائے. کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ہسپتالوں میں، اداروں میں، ہر جگہ پہ اس بات کی محنت کی جائے. ٹھیک ہے. ہاں جی، آج افریدی صاحب سے میرا جو نیکسٹ کویسچن ہے وہ ہے کہ حکمت کا انداز کیا ہونا چاہیے. بیکاز ایک واقعہ انہوں نے مجھے سنایا، ایک دفعہ ہم ساتھ بیٹھے تھے تو اس میں فرانس کی ایک چرچ میں افریدی صاحب موجود تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ساتھ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو حیران کن بات یہ ہے کہ طارق افریدی صاحب جیسے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کا ذکر کیا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے دیکھیں گے کہ جب انہیں پیغام دیا جاتا ہے اسلام کا تو وہ مان جاتے ہیں اور آنسو ٹپکتے ہیں ان کی آنکھوں سے. تو یہ واقعہ میں طارق صاحب سے کہوں گا کہ اس پہ وضاحت کریں، اور اس کے ساتھ ہی ایڈجسنٹلی کہ حکمت یعنی کہ بندے کا منصب، اس کا مقام معاشرے میں دیکھ کے اس کے مطابق اسے دعوت اور تبلیغ کے اندر لانا، اس پر بات کریں. اور تھرڈلی اسی کے ساتھ جو جوائن ہوتا ہے کویسچن کہ جو لوگ نئے اس کام کے ساتھ اس کام میں آ رہے ہیں انہیں کیا طارق صاحب مشورہ دیں گے کہ وہ کس طرح سے اس کو کریں؟ سب سے پہلا تو آپ نے فرانس کا پوچھا. ہمارا جانا ہوا تھا پیگال چرچ میں. پیگال بڑا مشہور چرچ ہے، میرا خیال ہے کہ تقریباً 1600 سال پرانا چرچ ہوگا. تو اس کے اندر کا جو پادری تھا اس نے ہماری رہبری کی اور چرچ کے مختلف حصے دکھائے. جب درمیان میں ہم چرچ کے گنبد میں گئے تو گنبد میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم علیہ السلام ان کی تصویریں تھی، وہ جو پتھر کو تراش کے بنائی گئی تھی. اور وہ بڑا پرانا تھا، وہ بہت اونچا تھا اور بہت وضاحت کے ساتھ تھا کہ مریم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے سکارف پہنا ہوا ہے. وہ بالکل وضاحت کے ساتھ پتھر کو تراش کے سکارف بنایا گیا تھا. اچھا. اور جو اس کا لباس تھا وہ فراک تھا، گگرا جس کو ہم کہتے ہیں، لمبا جو ہوتا ہے. ہاں لمبا جو ہوتا ہے. اور ہمارا ایک روایت بھی تھا ہمارے قبائلی علاقوں میں تو آج تک پہنا جاتا ہے. بلکہ فرانس میں اور جرمنی کے اندر بھی میں میوزیمز میں گیا ہوں تو ان کے میوزیمز میں بھی فراک ہے. وہ غرارہ جس کو کہتے ہیں، وہ ایک شادی کی طرح فینسی ہوتا ہے لیکن وہ سمپل بھی ہوتا ہے جس میں کوئی وہ نہیں لگا. سمپل. یہ گورے لوگ بھی پہنتے ہیں جو انگلینڈ والے ہیں، ان کا بھی فراک تھا، گگرا تھا، ختم ہو گیا. یہ ملکہ الزبتھ بھی پہنتی تھی، فراک پہنتی تھی. تو یہ ان کا روایتی لباس تھا. یعنی یہ ایک اچھا لباس تھا عیسائیوں کے اندر، مذہبی لباس سمجھ لیں کہ وہ ایک ایسی لباس تھا جس میں انسان ایک اچھی طرح اس کو یعنی اچھا نظر آتا تھا، بھلا نظر آتا تھا. تو میں نے وہ پادری صاحب کو کہا کہ دیکھیں نا عیسیٰ علیہ السلام کی تو داڑھی ہے ان تصویروں میں اور آپ کی تو کلین شیو ہے، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تو ہم نے چہرے بنائے ہوئے ہیں، آپ نے تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح چہرہ ہی نہیں بنایا. تو وہ تھوڑا شرمندہ ہوا اس بات پہ. پھر میں نے اس کو
تھوڑا محبت کی، اور میں نے کہا کہ میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کو ہم شرمندہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم آپ کو عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نبیوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اور جیسے نبیوں کے چہرے ہوتے تھے ایسے ہم اپنے بھی چہرے بنانا چاہتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، ہم نے تو اپنے گھروں میں بچوں کے نام عیسیٰ تک رکھے ہوئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت ہے۔ تو اس بات سے وہ بڑا مانوس ہوا۔ ایک کویسچن بھی اس نے کیا تھا کہ کیا عیسائی جنت میں جائیں گے، اور مسلمان یہ کہتے ہیں کہ عیسائی جنت میں نہیں جائیں گے، اور ہم عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ تو پھر اس کو میں نے ایک عام سی بات اس کو بتائی، اس کو میں نے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، تو یہ میں نے اس کو عرض کیا کہ ایمان کے لیے یہ شرطیں ہیں، تو اگر یہ کسی عیسائی کے اندر پوری ہیں تو وہ جنت میں چلا جائے گا، اور اگر کسی مسلمان میں پوری ہیں تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اگر آپ تمام اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، قرآن اللہ کی کتاب، تو یہ ساری چیزیں یہ کمپلسری ہے، اس میں گنجائش نہیں ہے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ بالکل بالکل۔ افریدی صاحب، میں جب تھوڑا سا یہ علی بھائی میرے دوست تھے، انہوں نے مجھے دعوت دی تبلیغی مرکز میں ایک ماحول ڈیفرنٹ ہوتا ہے، بیان بھی ہوتا ہے اور ایک اجتماع ہوتا ہے، مطلب کہ ڈیفرنٹ سائڈ سے لوگ آتے ہیں، تو اس مرکز کی ایک اپنی قسم کی اہمیت ہے۔ اور اب تو یہ ایئرپورٹ روڈ پر جو نیا بنا ہے، اس کے اندر بڑی ہی مطلب کہتے ہیں کہ کھلے عام دعوت کا سلسلہ چل رہا ہے، یعنی کہ وہاں پر چھوٹا چھوٹا بچے سے لے کے بزرگ جو ہے وہ دین کا داعی ہے۔ تو نئے لوگ جو تبلیغ کے کام کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ مرکز کے اندر جن لوگوں کا آنا ہوا ہے یا جو آنا چاہ رہے ہیں، ان کو آپ کوئی پیار محبت سے کوئی مشورہ دینا ضرور چاہیں گے، تو وہ کوئی چھوٹی سی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسلام آباد کے اندر تبلیغی مرکز بنا ہے، ایک تو یہ پبلک کی پراپرٹی ہے، یہ کسی فرقے کی یا کسی مسلک کی پراپرٹی نہیں ہے، نہ یہ کسی جماعت کی پراپرٹی ہے، یہ پورے اسلام آباد کے لوگوں کی پراپرٹی ہے۔ یہ 1200 کنال کے اوپر یہ تقریباً مرکز بنا ہوا ہے، اور یہ 1200 کنال یہ اسلام آباد کے لوگوں نے یہ زمین خریدی ہے، یہ کسی آرگنائزیشن نے نہیں خریدی، کسی تنظیم نے نہیں خریدی، یہ اسلام آباد کی پبلک نے خریدی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی زمین پبلک نے خریدی، اور اس کے اندر اتنی اچھی اور شاندار قسم کی بلڈنگ بن گئی، اس بلڈنگ کے اوپر بھی اربوں روپے خرچہ ہوا ہے، اور وہ خرچہ بھی حکومت پاکستان نے نہیں کیا، نہ کسی تنظیم نے کیا، وہ خرچہ کسی این جی او نے کیا، وہ خرچہ اسلام آباد کی پبلک نے کیا ہے۔ یا آپ سمجھ لیں کہ اسلام آباد سے باہر ہو سکتا ہے، کراچی سے، کوہاٹ سے، پشاور سے، کوئٹہ سے، لاہور سے بھی لوگوں نے شاید مدد کی ہوگی، لیکن یہ مدد اس طرح نہیں ہے جیسے چیریٹی کا ایک انداز ہوتا ہے یا لوگ چندے کرتے ہیں، یہ اس شکل میں نہیں ہوئی۔ یہ مخصوص لوگ جو خصوصاً تبلیغ کی محنت سے وابستگی بھی رکھتے ہیں، تو ان لوگوں نے زیادہ چیریٹی اس میں دی، لیکن پتہ نہیں چلا کہ کہاں سے کتنے پیسے آئے، اور یہ زمین بھی خریدی گئی اور یہ بلڈنگ بھی بن گئی۔ طارق صاحب، مرکز کی اہمیت پہ بات کر رہے تھے، کیونکہ اس کے اندر بہت سی چیزیں انوالوڈ ہیں۔ ایک تو وہاں پہ درس کا ایک نظام ہے، پھر بیرون کی جماعتیں جو کہ انٹرنیشنلی آ رہی ہیں، اور پھر تیسرا یہ ہے کہ وہاں پر بیٹھ کے ملنا جلنا، محبت کرنا، پیار محبت، کھانا پینا، یہ بھی دل کو چیزیں ٹچ کرتی ہیں۔ تو طارق صاحب اس پہ بات کر رہے تھے، تو جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ اسلام آباد کا جو تبلیغی مرکز ہے مسجد ابو القاسم، یہ اسلام آباد کے لوگوں کی پراپرٹی ہے، اور لوگوں نے بڑی محبت سے وہاں پر پیسے دے کے زمین میں حصہ لیا اور اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ تو اب یہ اتنا کافی نہیں تھا، اب اس کا حق یہ ہے کہ اس کو آباد بھی کر لیا جائے، ورنہ تو یہ اتنی بڑی حویلی اور اتنا بڑا مرکز یہ تو بیابان اور جنگل کا سما پیش کرے گا۔ اس لیے جو سب سے پہلی چیز میری رائے ہے اسلام آباد کی پبلک کے لیے، وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جا کر شب جمعہ پہ جو فرائیڈے نائٹ ہوتی ہے، جمعرات کے دن عصر کی نماز کے بعد وہاں بیان ہوتا ہے، پھر مغرب کے بعد بیان ہوتا ہے، پھر عشاء کے بعد ایک چھوٹا سا حکایات صحابہ میں سے ایک واقعہ پڑھا جاتا ہے، اور اکثر لوگ وہاں رات کو قیام بھی کرتے ہیں، وہ اپنے سامان کے ساتھ جاتے ہیں، اور فجر کے نماز کے بعد بھی بیان ہوتا ہے، اشراق پڑھ کر لوگ واپس گھروں میں آتے ہیں۔ لیکن کم سے کم درجہ یہ ہے کہ کم از کم ہم اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنے محلے کے لوگوں کو، اپنے دوستوں کو ساتھ لے جا کے کم از کم ہم اس تبلیغی مرکز کو آباد تو کر لیں، ورنہ تو یہ ایسے ایک دن آ جائے گا، اللہ نہ کرے کہ وہ دن ہم دیکھیں جیسے یورپ کے اندر چرچوں کا ہوا کہ چرچ ہے لیکن آباد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ابھی میں انگلینڈ میں پچھلے سال گیا تھا تو 2 مہینے رہا، تو میں نے دیکھا کہ انگلینڈ میں افریقہ سے کالے آئے ہیں، وہ کالوں نے چرچوں کو آباد کیا ہے، وہ بھی کہ ان کے پاس رہنے کو جگہ نہیں ہوتی تو چرچوں میں رہتے ہیں، تو باقی چرچ غیر آباد ہو گئے ہیں۔
تو اس طرح یہ اللہ کا جو گھر بنا ہوا ہے مسجد ابو القاسم، چونکہ اس کی نسبت دعوت تبلیغ کے کام کے ساتھ ہے، نبیوں کے کام کے ساتھ ہے، مسجدیں تو ساری ہیں ماشاءاللہ، لیکن چونکہ وہاں ایک مخصوص گیدرنگ ہے جمعرات کے دن کی، تو ہمیں جمعرات کے دن عصر کی نماز مسجد ابو القاسم میں اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ ضرور ان کو لے جا کے وہاں پڑھنی چاہیے کہ ہم اس فکر میں شریک ہو جائیں جس فکر کے ذریعے سے دنیا میں دین زندہ ہو رہا ہے. تو کم از کم ہماری ایک قسم کی پارٹنرشپ ہو جائے گی نا اس بزنس میں. تبلیغ کا کام تو ایک بزنس کی طرح ہے. اب ایک چھوٹے سے موقع سے ہم شروع کر لیں اور پھر اس کو ہم اپنی قربانیوں کو آگے بڑھاتے جائیں. تو ایک شب جمعہ سے اگر شروع کر لیا جائے تو اچھا ہے. اور مسجد ابو القاسم کا بڑا اچھا وہاں ترتیب ہے. جیسے ہی موٹر وے سے وہ گیٹ پہ آپ جاتے ہیں تو گیٹ پہ تالا لگا ہوتا ہے. وہاں جب آپ ہارن بجاتے ہیں تو سیکیورٹی والا آتا ہے تو وہ پوچھتا ہے جی کہاں جانا ہے. تو حکومت پاکستان والوں نے بڑی مہربانی کی ہے کہ وہ گیٹ جو ہے وہ تبلیغی مرکز کو انہوں نے دیا ہے. تو وہ سیکیورٹی والا بندہ تالا کھولتا ہے، آپ اندر مرکز میں جا سکتے ہیں، پھر واپس آئیں، پھر تالا کھول کے آپ کو گیٹ کھول کے دے دیتا ہے. تو آپ کسی وقت بھی ویسے بھی اپنے بچوں کو لے جا کے وزٹ کروانا چاہیے کہ دیکھیں نا اتنی بڑی مسجد بنی ہے، یہ ہمارا تبلیغی مرکز ہے اور یہاں سے پوری دنیا میں جماعتیں جاتی ہیں. پھر مرکز میں ہمارے بہت سارے شعبے ہیں. ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس چونکہ اسلام آباد کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، ہمارے پاس پوری دنیا سے مہمان آتے ہیں کہ یہ وسطی ایشیائی ریاستوں سے، چائنا سے، امریکہ سے، یورپ سے. تو جب لاہور میں کبھی موسم خراب ہوتا ہے زیادہ تو زیادہ فلائٹیں اسلام آباد اترتی ہیں اور ان سب مہمانوں کو ہم نے ایئرپورٹ سے لینا ہوتا ہے جو تبلیغ کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم پاکستان میں دین سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. اور افریقہ میں ہم نے اردو بولنے والوں کو دیکھا، ان سے ہم نے پوچھا بھائی آپ نے اردو کہاں سے سیکھا؟ انہوں نے کہا جی ہم پاکستان گئے تھے، 4 مہینے لگائے، اردو بھی سیکھ لی. بڑا بہترین قسم کا ترجمان مجھے ترکی میں ملا جو نابینا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا آپ نے اردو کہاں سے سیکھی؟ اس نے کہا میں نے 3 مرتبہ پاکستان میں 4 مہینے لگائے اور میں نے اردو سیکھی. اتنا بہترین، اور نابینا، آنکھیں نہیں ہیں لیکن اتنا خوبصورت ترجمہ کرتا تھا. جب پہلی مرتبہ میں اس سے ملا تو میں نے اس سے پوچھا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا ٹھیک ٹھاک. تو میں نے کہا یہ ٹھیک ٹھاک کا لفظ تو بہت کم لوگوں کو آتا ہے، یہ اس نے کہاں سے سیکھا؟ یعنی اتنی اچھی اردو جانتا تھا. مجھے کہنے لگا طارق صاحب آپ نے پنجاب کے ٹرین میں سفر کیا؟ تو میں نے کہا جی کیا ہے؟ تو کہنے لگا وہ ساہیوال خانیوال جب آتا ہے تو ایک دال والا ٹرین میں آتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی دال ایسی خوبصورت دال کہ دیکھنے میں دال اور کھانے میں مرغا. تو اتنے جملے بھی اس کو یاد تھے. یعنی وہ اتنا بہترین ترجمان تھا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور اس بندے نے 4 مہینے ترکی میں ہماری ترجمانی کی اور اتنا بہترین ترجمان تھا کہ وہ تھکتا نہیں تھا. بڑا شیر کا بچہ تھا. ہم جتنا بولتے تھے ہر بیان میں وہ ہمارا ٹرانسلیٹر ہوتا تھا. تو پاکستان نے تو ماشاءاللہ بڑا نام کمایا ہے دنیا کے اندر اس تبلیغ کے کام کی وجہ سے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اتنا تعارف ہوا ہے تبلیغی جماعتوں کی وجہ سے، افریقہ میں لوگ پاکستان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. تو اس میں انٹرسٹنگ بات ہے کہ تبلیغی جماعت میں آپ کا لیفٹیننٹ جنرل سے لے کے عام ایک مزدور کسان، مطلب ایک عام بندہ جو کہ ڈرائیور ہے، اس کو بھی لوگ اپنے 4 مہینے کے لیے بھیج رہے ہیں. اس میں ایک چھوٹی سی چیز طارق صاحب، ایک چھوٹا سا اینگل میں چاہوں گا آپ تھوڑا سا اس کو ایکسپلور کریں لوگوں کے لیے جو تھوڑا پریشان ہوتے ہیں کہ اگر ہم 4 مہینے کے لیے گئے یا اگر ہم 10 دن کے لیے گئے یا ہم 3 دن کے لیے بھی گئے تو پیچھے سے ہمارا جو معاشی نظام ہے وہ الٹ پھلٹ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ. اس کی یہ عام طور پہ بات کی جاتی ہے جب بھی تبلیغ کا ذکر آتا ہے. اس کی پیچھے کوئی وجوہات ہیں؟ اور دوسرا کس طرح سے اس طرح کے لوگوں کو اپروچ کیا جائے، کس طرح سے ان کے مسائل کو حل کیا جائے؟ دیکھیں مینجمنٹ یونیورسٹیز میں ایک سبجیکٹ ہے جو آج کل پڑھایا جاتا ہے اور صحابہ کے زمانے میں بھی یہ ایک سبجیکٹ تھا. یہ نہیں تھا کہ وہاں ان کا مینجمنٹ سسٹم کمزور تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے مینجمنٹ سسٹم کو لوگوں نے آج تک کاپی کیا ہے اور کاپی کر رہے ہیں. ٹریفک کا نظام سیدنا عمر نے بنایا، پولیس کا نظام سیدنا عمر نے بنایا، فوج کا نظام سیدنا عمر نے بنایا. ساری سسٹم انہوں نے بنا کے ہمیں دیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تبلیغ والے کسی کو یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنی دنیا کو بگاڑ کے چلے جائیں، بیوی کو ناراض کر کے چلے جائیں، بچوں کو ناراض کر کے چلے جائیں. یہ ہماری بیوی بچے بھی ہیں، کاروبار بھی ہیں، ہم بزنس بھی کر رہے ہیں. اب ہم الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے بلو ایریا میں ہم ٹاورز کی تعمیر کر رہے ہیں اور ساتھ تبلیغ کا کام بھی کر رہے ہیں. تو چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے، چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں. ہاں تھوڑی بہت قربانی کا عنصر بھی آئے گا، کچھ چیزیں بھی آئیں گی. اب میں 40 ڈیز کے لیے ابھی میں جا رہا ہوں
ٹھیک ہے. تو 1 ہفتے 10 دن کے بعد اب میرے بہت سارے کام ہیں جو چل رہے ہیں، تو ان کو میں نے مینج کرنا ہے، ترتیب دینی ہے، اور میں نے اللہ کے راستے میں وقت بھی لگانا ہے. بالکل. تو یہ دونوں کاموں کو ترتیب، جیسے ہم اپنی دنیا کے کاموں کو ترتیب دیتے ہیں تو ہم اس کو ترتیب دے سکتے ہیں. اچھا، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو گھر میں والدین اجازت نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں جی ہمارا دل تو بڑا کرتا ہے، اب ہمیں والدین اجازت نہیں دیتے. اس کی ترتیب یہ ہے کہ وہ 2 کام کرے. ایک تو اللہ سے مانگتا رہے اپنے والدین کے لیے کہ اللہ ان کو تبلیغ کے کام کی سمجھ عطا فرما، اور دوسرا یہ کہ ان کی اس قدردانی کرے والدین کی کہ جو ان کا حق ہے، ان کا حق تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پورا نہیں کر سکتے، لیکن اس سے زیادہ کرے، تاکہ والدین یہ کہیں کہ ہمارا یہ اتنا تابعدار بچہ، اتنا فرمانبردار بچہ، اور وہ خود ہمیں اجازت دیں کہ آپ اللہ کے راستے میں چلے جائیں. ہم ان کو اپنے قریب رکھیں، اپنے آپ کو ان کے قریب رکھیں. میرے بڑے ایک خوبصورت ساتھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے والدین اجازت نہیں دیتے تھے اللہ کے راستے میں نکلنے کی. تو حالانکہ اس نے بتایا کہ وہ گھر میں نے بنایا تھا جہاں میں والدین کے ساتھ رہتا تھا. تو ایک دن میرے ایک ساتھی آئے، تو اس نے میرے والد صاحب کے سامنے مجھ سے پوچھا کہ یہ والد صاحب آپ کے ساتھ رہتے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں، میں والد صاحب کے ساتھ رہتا ہوں. تو اس پر میرے والد صاحب اتنے خوش ہو گئے. تو مجھے کہا بیٹا یہ آپ نے کتنی اچھی بات کی. تو میں نے کہا ابو جی میں اور میرا جو کچھ ہے یہ تو سب کچھ آپ کا ہے. تو کہتے ہیں اس کے بعد مجھے والد صاحب نے کہا کہ اب ہم آپ کو اجازت دیں گے آپ تبلیغ کے لیے جایا کریں. تو اگر ہم تھوڑا نرمی کریں اور ان کا ذہن بنائیں، ان سے محبت کریں، اور خصوصاً اپنے گھروں میں حدیث کے حلقے لگائیں، تعلیم کا حلقہ لگائیں، اور ہم خود نہ کریں، ان کے ہاتھ میں حدیث کی کتاب پکڑا دیں کہ یہ کتاب لیں، آپ جی پڑھیں، ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں. ہاں، کیونکہ حدیث جو سناتا ہے نا اس کے دل پر زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے. یہ آپ نے بڑا ایک منفرد طریقہ بتایا کہ ان سے لی جائے وہی چیز جو آپ نے کرانی ہے وہ آپ ان سے کرائیں. ہاں، اس کا کیا اثر ہوگا؟ تو اس کا پریکٹس جب آپ ان کو کرائیں گے نا، ایک ان کی زبان ان کے دل کے زیادہ قریب ہے. دیکھو حدیث کا مطلب یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو آپ کے زبان مبارک سے اور ہونٹ مبارک سے نکلے، وہ الفاظ آپ کے پاس کوڈ ہو کے آئے ہیں. بالکل. اب وہ جب آپ ان الفاظ کو بیان کرتے ہیں تو ضروری بات ہے، میرے نبی کی زبان کی تاثیر تو تھی نا، 1400 سال بعد بھی ان الفاظ کی تاثیر ہے. اور اللہ نے انہیں فن دیا بیان کرنے کا، اور مطلب ان کی بات کے اندر بھی محدود بات ہوتی ہے، یعنی ایک سائڈ اور دوسری سائڈ میں آپ الفاظ کی گنتی کر سکتے ہیں. اتنے مختصر الفاظ کے اندر اتنی جامعیت ہوتی ہے. ہاں جی، کہ آپ ایک تو عربی زبان بنفس نفیس، وہ ایسی جامع زبان ہے، خوبصورت زبان ہے کہ کم ایک لفظ کے اندر بہت سارا کچھ چھپا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر گھروں میں تعلیم کے حلقے بھی لگائے جائیں تو اس کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. افریدی صاحب میں بس کنکلوژن کی طرف جاؤں گا، لیکن ایک چیز میں آپ سے لینا چاہوں گا، اس پہ ہم سیریز بھی کر رہے ہیں ایتھیکل ٹریڈنگ پہ، کہ سچی تجارت، اور تجارت جس کے اندر اپنے نفع اور نقصان کے ساتھ دوسرے کے نفع اور نقصان کا بھی خیال کیا جائے، اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنا، یہی کامیابی کا راز ہے. اور اگر ہم دین کا خیال رکھ رہے ہیں، مساجد میں رکھ رہے ہیں تو ہم اپنے معاملات میں کیوں نہیں رکھ سکتے؟ کیونکہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اس کا خیال رکھنا تو ہر مسلمان کا فرض ہے، لیکن اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا کہ کل اللہ کے حضور انسان جواب دہ ہوگا. تو اس پہ سچی تجارت کی اہمیت پہ میں چاہوں گا، کیونکہ آپ خود بائی پروفیشن ایک تاجر ہیں، اور ماشاءاللہ پٹھان بھائی ہمارے تجارت کے اندر مہارت رکھتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ ابھی اس وقت اسلام آباد کے اندر زیادہ تر جو تجارت ہو رہی ہے، اور میں جو جانتا ہوں وہ پٹھانوں، کیونکہ میرے پٹھان دوست بھی ہیں، تو آپ اس پہ تھوڑی سی جو ہے ہمیں ایڈوائس دیں کہ ایتھیکل ٹریڈنگ آج کے دور میں ممکن ہے بھی، اور اگر ہے تو پھر اس پہ کس طرح سے ہم اس کو کس طرح سے اپروچ کریں؟ دیکھو، تربیت کی بات ہے، غیر مسلموں کے اندر بھی اچھے تاجر ہیں اور مسلمانوں کے اندر بھی اچھے تاجر ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر ہم نظام کو قائم نہیں کرا سکے. اب آپ جب کوئی کہتا ہے کہ پاکستان میں دھوکہ زیادہ ہے، تو میں تھوڑا اس کو بہت محسوس کرتا ہوں، مجھے شرم آتی ہے اس بات پر کہ میرے ملک کا کیوں نام لیا جاتا ہے. دھوکہ تو برطانیہ میں بھی بہت زیادہ ہے، امریکہ میں بھی بہت ہے. آپ پوری دنیا میں جائیں، پوری دنیا میں دھوکہ اور فراڈ ہوتا ہے، لیکن کچھ ملکوں نے اس کو نظام کے ذریعے کنٹرول کیا ہوا ہے. دھوکے باز اپنے دھوکے کو اپنے گھروں کے اندر رکھ لیتے ہیں، باہر نہیں لے کے جا سکتے. سسٹم کے اندر وہ چیزوں کو لے کر آئے ہیں. جیسے یورپ اور امریکہ میں اب ملاوٹ کوئی نہیں کر سکتا،
تو انہوں نے ایک سسٹم بنا دیا ہے. بالکل ٹھیک. تو اس طرح ایک سسٹم بنانے کی ضرورت ہے تو ان چیزوں کو روکا جا سکتا ہے. دوسرا، اگر خود سے ایک مسلمان کی حیثیت سے آدمی تجارت کے اندر آتا ہے تو اس کی تو تربیت ہونی چاہیے. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا تاجر جو ہے شہید کے ساتھ اٹھایا جائے گا، نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. نبیوں کے ساتھ. ہاں، مطلب کہ سب سے بڑا درجہ سچے تجارت انبیاء کا ہے. سچا تاجر جو سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے، جو جھوٹ نہیں بولتا، جو دھوکہ نہیں دیتا، جو ظلم نہیں کرتا، جو ملاوٹ نہیں کرتا، جو سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے، تو وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو تجارت کے اندر اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں. ہمارے سامنے سیدنا عبد الرحمن بن عوف، عثمان ابن عفان، حکیم ابن حزام، یہ کتنے بڑے بڑے تاجر تھے، ساری دنیا کی تجارتیں کرتے تھے. حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کچھ تھا نہیں، میں نے کسی سے کچھ مانگا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کیا کہ حکیم مانگا نہ کرو. تو میں نے پھر آپ کے کان میں عرض کیا، رسول اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا تم تجارت کرو. پھر میں نے تجارت اختیار کی تو وہ بہت بڑا تاجر بنا، بہت بڑا تاجر بنا. تو اگر ہم لوگ تجارت کو صفات کے ساتھ کریں گے، وہی بات آئے گی کہ انبیاء علیہ السلام کی صفات کے ساتھ تجارت کو کرنا. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے تجارت میں کیسے کامیابی لی؟ تو اس نے کہا میں جھوٹ نہیں بولتا، میں دھوکہ نہیں دیتا، میں ملاوٹ نہیں کرتا، اور میں سود کے ساتھ تجارت نہیں کرتا. تو میں ان صفات کے ساتھ، ہاں، اور جس سے خریدتا ہوں نفع کی نیت کر کے خریدتا ہوں کہ اس آدمی کو نفع ہو جائے، جس کو بیچتا ہوں اس کے لیے بھی نیت کرتا ہوں یا اللہ اس کو بھی نفع دے دے، اور نقص بتا کے بیچتا ہوں، اور ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا، اور اپنی صفات گنوائی. تو میں ان صفات کے ساتھ تجارت کرتا ہوں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب مدینہ منورہ آئے تو لوگوں نے اس کو کہا ہم تمہاری مدد کریں گے. اس نے کہا میری مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف بازار کا راستہ دکھاؤ کہ بازار کا راستہ کون سا ہے. مجھے اتنا گر آتا ہے کہ میں زمین سے مٹی اٹھاؤں گا، اس کو بیچ دوں گا، سونا بنا دوں گا. ہاں، سونا بنا دوں گا. بالکل. تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے عبد الرحمن بن عوف کو تجارت کی سمجھ دی تھی، وہ بہت بڑے تاجر بن گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو بزنس کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے. بالکل بالکل. اور پھر بزنس میں آپ لوگوں کی مدد بھی بہت کر سکتے ہیں، بہت مدد کر سکتے ہیں. آپ کے پاس بہت سارے لوگ ہوں گے، بہت سارے ملازم ہوں گے، بہت سارے لوگ کام پہ لگ جائیں گے، پھر آپ کے پاس مال بہت آئے گا. اس مال کو آپ دینی کاموں کے اندر لگا سکتے ہو، آپ فلاحی کاموں کے اندر لگا سکتے ہو. دیکھو نا، پاکستان میں ریاست تو کوئی کام کر نہیں رہی نا، تو ہمیں خود ہی سارے کام کرنے پڑتے ہیں، خود ہی کرنے پڑیں گے. اس وقت جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں تو وہ یہی ہے. ماشاءاللہ لوگ یتیم خانے بنا رہے ہیں، اور وہ بہت اچھے اچھے اسکول بنا رہے ہیں، بہت اچھے اچھے ادارے بنا رہے ہیں. تو اگر ہم تجارت کریں گے تو ہم اپنے مال سے بہت اچھے کام کر سکتے ہیں. اس میں میں مختصراً جنید جمشید صاحب کی بھی مثال دینا چاہوں گا کہ جنید بھائی نے ایک بڑی پراپر قسم کی فلسفی دی تجارت پہ، اور اس پہ ان کے کئی لیکچرز آج یوٹیوب پہ موجود ہیں، اور اس پہ ملینز آف ویوز ہو چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو باتیں کی وہ ان میں اتنی نفاست اور اتنی حقیقت ہے کہ جس بندے نے بھی اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا ہے وہ بات حقیقت ہے. آپ جنید جمشید صاحب کو ذاتی طور پہ جانتے تھے، اور یہ آپ کا ان کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے، تو اس پہ بھی آپ تھوڑی سی وضاحت کریں کہ کیوں ان کی. ہم چونکہ میڈیا کا استعمال ہم نہیں کرتے، ابھی تو یہ میڈیا کافی زیادہ ہو گیا، اور آپ کی محبت میں آج ہم بھی یوٹیوب کے اوپر بیٹھ گئے ہیں. تو ہمیں پہلے کبھی نہ میڈیا استعمال کیا، میرے پاس تو موبائل میں بھی یہ چیزیں نہیں ہیں. اچھا، جنید جمشید صاحب ہمارے محلے کی مسجد میں آئے تھے I8 میں، یہ 2003 کی بات ہوگی تقریباً. تو میں نے ان کو، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ جنید جمشید کون ہے. تو میں نے ان کے امیر نے کہا کہ جی یہ ہمارے ساتھیوں کو آپ ملاقاتیں کرائیں. تو میں نے کہا جی ایک ملاقات میں بھی کرا دوں گا. تو انہوں نے کہا جی کس سے کراؤ گے؟ میں نے کہا جی سپریم کورٹ کے اٹارنی جنرل ہیں، میرے پڑوسی ہیں، تو ان سے ملاقات کراؤں گا. تو انہوں نے کہا جی جنید صاحب آپ ساتھ چلے جائیں. تو ایک اور مولوی صاحب تھے، مولوی حبیب الرحمان، وہ چلاس کے تھے، ان کی جماعت کے ساتھی تھے. تو جب ہم مسجد سے باہر آئے تو گاڑی میں بیٹھے، میں نے کہا جی تعارف ہو جائے. تو انہوں نے کہا جی، میں نے کہا جی میرا نام طارق آفریدی ہے، میں اسی محلے میں رہتا ہوں I84 میں. تو آپ کا کیا نام ہے؟ تو اس نے مجھ سے بڑا حیرت انگیز انداز میں پوچھا کہ آپ مجھے نہیں جانتے؟ میں نے کہا نہیں. اس نے کہا واقعی آپ مجھے نہیں جانتے؟ میں نے بڑا غور سے اس کو دیکھا، میں نے کہا نہیں میں آپ کو نہیں جانتا. تو اس نے کہا میرا نام جنید جمشید ہے. میں نے کہا اچھا.
تو آپ کیا کام کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے میں پہلے گانے گاتا تھا، ابھی تھوڑے عرصے سے میں تبلیغ میں لگا ہوں۔ میں نے کہا ہاں ہاں میں آپ کو جانتا ہوں۔ کہتے کیسے جانتے ہیں؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے میں آپ کو نہیں جانتا۔ میں نے کہا نہیں، میں تو آپ کو چہرے سے نہیں جانتا تھا، لیکن میں نے سنا تھا کہ کوئی گویا ہے وہ تبلیغ میں آیا ہوا ہے، گویا۔ تو وہ گویے پہ بڑا ہنسا۔ اس نے کہا یہ گویے کا لفظ کہاں سے ملا آپ کو؟ تو میں نے کہا ہم تو اردو دان ہیں، اردو کو پسند کرتے ہیں، تو سنگر کو گویا ہی کہتے ہیں۔ تو بڑا خوش ہوا، پھر وہ بڑا متاثر۔ تو اس نے کہا آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں اور آپ مجھے نہیں جانتے؟ اسلام آباد کا تو بچہ بچہ مجھے جانتا ہے۔ یہ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، دیکھا نا، 2023 ہے، یہ 2003 کی بات ہے، اور یہ بھی نیا نیا تبلیغ میں آیا تھا جنید۔ تو پھر اس نے مجھے کہا کہ کیا آپ سے دوستی ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا جی کیوں نہیں ہو سکتی، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ تو وہ ماشاءاللہ جب آتا تھا میرے پاس گھر پہ ٹھہرتا تھا، اور بڑی دوستی تھی۔ وفات سے تقریباً کوئی 10-15 دن پہلے میرے گھر پہ 25 دن رہا، اچھا، ہاں، اپنی بیگم کے ساتھ۔ اچھا اچھا اچھا، تو یہ جو بیگم جس کا انتقال ہوا، اچھا، تو بڑا تعلق، بڑی دوستی ہوئی، اور بڑا محبت، بڑی محبت تھی اس بندے کے اندر ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اللہ نے اس کو قبول کیا تھا، بالکل اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ماحول سے اس کو نکال کے، اور وہ ہم تو نہیں جانتے تھے۔ وہ تو جب میں اور وہ کہیں جاتے تھے تو مجھے پتہ چلتا تھا کہ بھئی یہ تو اس کو تو ساری دنیا جانتی ہے، یہ تو ہم سادہ لوگ تھے، ہم نہیں جانتے تھے اس کو۔ اچھا، میں بس یہاں پہ کنکلوڈ کروں گا کہ طارق افریدی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود تھے، بڑی ہی انٹرسٹنگ اور امپیکٹفل کنورسیشن ہوئی۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ تبلیغ کے اور بھی لوگوں کے ساتھ ہمارا ایک مطلب ڈیٹیل قسم کی کنورسیشنز ہو سکیں گی۔ جزاک اللہ خیر طارق صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ بارک اللہ فیک، اللہ برکت عطا فرمائے۔